إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الوان إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن کریم کے سورہ طوفان میں یہ ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے جو ان کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، انہیں جو مصطفیٰ اور مجتبی بنایا ہے، ان کو چننے کی اصل وجہ اور سبب علم ہے. پروردگار عالم کی نظر میں سب سے بنیادی کمال اور بنیادی سبب جو ہادی اور رہبر کا ہے وہ علم ہے. پروردگار عالم کسی بھی ایسے انسان کو رہبر بنا کر نہیں بھیجتا جو عالم نہ ہو، اس لیے کہ جہالت عیب ہے اور اللہ کبھی بھی کسی عیبدار کو رہبر نہیں بناتا. اللہ پہلے زیور علم سے آراستہ کرتا ہے، اور اسی کے سلسلے سے نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا: اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے زیور علم سے آراستہ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم چھین لیتا ہے. اور امام علی کا بڑا عمدہ شعر ہے. امام علی نے فرمایا: رضینا قسمت الجبار فین لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا. ذرا غور فرمائیے گا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا. دیکھیے، مال چھینا جا سکتا ہے مگر علم نہیں چھینا جا سکتا. یہی تاریخ نے لکھا: لوگوں نے تخت تو چھین لیا مگر علم نہیں چھین سکے. جب بھی مسئلے میں پھنسے آنا یہیں پر پڑا. میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. اسی وجہ سے ابن سینا بابا طب جو بہت بڑے فلسفی تھے، انہوں نے جملہ کہا کہ احتیاج الکل الیہ و استغناء عن دلیل انہ امام الحق. علی کے امام حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات علی کی چوکھٹ پہ جھکتی ہے اور علی پوری کائنات سے بے نیاز ہے. کہیں تاریخ میں نہیں ملا ہوگا کہ علی کسی کی چوکھٹ پہ گئے ہو، اور ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں جو علی کی چوکھٹ پہ نہ آیا ہو. اگر نہ آتا تو 70 مرتبہ نہ کہتا لولا علی لہلکا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ بنیاد ہے علم عزیزان محترم، اس لیے کہ علم اور جہالت کے دونوں کے اثرات ہوتے ہیں.
یاد رکھیے گا، جہاں جہل ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، وہاں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ نبی کو کہنا پڑ گیا الجہل معدن الشر، جہاں سے شر نکلتا ہے اس کان کا نام ہے جہالت۔ والعلم معدن الخیر، اور جہاں سے خیر نکلتا ہے اس کان کا نام علم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے۔ آپ نے دیکھا ابھی محرم گزرا ہے 5-6 دن پہلے، جتنے جھگڑے تھے وہ سب جہالت کی بنا پہ تھے۔ بڑا جملہ کہا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ جتنے جھگڑے ہوئے، چاہے شکارپور میں ہو یا نوگاوا سادات میں ہو، چاہے دلی میں ہو، جہاں پر بھی جھگڑے ہوئے ہو، سب کی بنیاد جہالت تھی۔ نوحہ پہلے میں پڑھوں گا، پہلے یہاں میں ماتم کروں گا، پہلے میری مجلس ہوگی، پہلے میری انجمن نکلے گی۔ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے۔ جہاں پر بھی یہ میں آ گئی تو سمجھنا جہالت ہے۔ علم میں میں نہیں آتی، علم میں خلوص آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ یہ میں جہاں آتی ہے وہاں جہالت ہوتی ہے، اور سب جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ علم جو ہے جہالت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے جیسی بیماری ہوتی ہے ویسا ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جب پیغمبر اسلام دنیا میں آئے تو جس معاشرے میں آئے تھے وہاں 3 بیماریاں بڑی بڑی پائی جاتی تھی، اور بیماریاں ہیں ہی 3۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اور فرمانا عزیزان محترم، جس معاشرے میں سرکار دو عالم تشریف لائے اس میں 3 بیماریاں سب سے بڑی تھی، نبی کے زمانے میں بھی، علی کے زمانے میں بھی، دونوں کے زمانے میں 3 بیماریاں بڑی تھی۔ پہلی بیماری کیا تھی؟ بت پرستی۔ بت پرستی، لوگ بت رکھتے تھے، اور ایسے ایسے بت ہوتے تھے کہ سفر کا علیحدہ ہوتا تھا، حضر کا علیحدہ ہوتا تھا۔ حلوے کے بت بنائے جاتے تھے، اور اسے راستے میں اگر بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے تھے۔ میں جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جس معاشرے کا نظام یہ ہو کہ وہاں خدا کو کھا کے ہضم کر جائے، تو اگر اسی معاشرے کا کوئی شخص آگے چل کے باغ فدق کھا کر ہضم کر جائے، اور فرما رہے عزیزان محترم، بڑے بڑے بت ہوتے تھے۔ پہلا جو بیماری تھی وہ سرکار کے زمانے میں وہ بت پرستی تھی، اور دوسری بیماری جو تھی وہ تھی جھگڑا۔ سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے تھے، اور کتنے جھگڑے ہوتے تھے؟ اتنے جھگڑے ہوتے تھے کہ لڑنے والے کو یہی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہماری جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ جنگ شروع کی تھی دادا نے، اب وہ پوتا لڑ رہا ہے، اسے کیا معلوم جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے میرے اونٹ نے پانی پیا یا اس کے نے پیا، صرف اس پہ ہی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ 2 جھگڑے ہو گئے، 2 بنیادی جو ہے برائیاں۔ تیسری جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب سے بڑی برائیاں 3 پائی جاتی تھی۔ انصاف سے بتائیے، جب پیغمبر آئے تو دوا کون سی ہونی چاہیے تھی؟ جیسی بیماری ویسی دوا۔ پہلی بیماری بت پرستی، سب سے پہلے سورہ قل هو اللہ آنا چاہیے تھا۔ کہو اللہ ایک ہے، 365 کو چھوڑ دو، ایک کو مان لو، یہ آنا چاہیے تھا، مگر سورہ قل هو اللہ نہیں آیا۔ جنگ و جدال دوسری بیماری تھی، تو سورہ جو ہے یونس آنا چاہیے تھا، کسی کو بے قطع قتل نہ کرو، مگر سورہ یونس بھی نہیں آیا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تیسری بیماری۔ تو پھر کوئی جو ہے ایسا سورہ آنا چاہیے تھا جس میں جو ہے حقوق الناس بیان کیے گئے ہوں، مگر وہ بھی نہیں آیا۔ نہ تو بیٹیوں کی علاج کی دوا آئی، نہ جنگ کی علاج کی دوا آئی، نہ بت پرستی۔ جانتے وجہ کیا ہے؟ اصلی اور اچھا اور بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بیماری کا علاج نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے یہ بیماری ہوئی کیوں ہے۔
बीमारी की वजह का इलाज करता है। पैगंबर ने देखा हमारे जमाने में 3 बीमारियां हैं, बुत परस्ती, लड़कियों को बरगोर करना और जंगो जुदाल। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी तीनों की वजह जहालत है। लिहाजा सबसे पहले जो सूरा आया वो कौन सा आया? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से। नबी ने बता दिया जब इनके दरमियान इल्म की शमा जल जाएगी तो जंग भी दूर हो जाएगी, बुत परस्ती भी दूर हो जाएगी। पता चला अनानियत की वजह भी जहालत है, जंग की वजह भी जहालत है, फितने की वजह भी जहालत है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। कि सबकी वजह क्या है? जहालत है। इस वजह से जहालत जो है इख्तिलाफ पैदा करती है, और इल्म क्या करता है? इत्तेहाद पैदा करता है। देखिए फर्ज कीजिए मैं पूछूं आपसे मेरी जेब में क्या है, कोई बता देगा? इल्म ही नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछिए क्या है, कितनी उंगलियां हैं, सब बता देंगे। अच्छा मैं ये मालूम करूं आपसे ये क्या है? कोई पगड़ी नहीं कहेगा, सब अमामा कहेंगे। कोई मुढ़ासा नहीं कहेगा इसे, सब अमामा कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सबको इल्म। कितनी तादाद है यहाँ? भाई 100 तो हो गया, होंगे कम से कम 100 से ज्यादा हो गए। 100 होने के बाद भी सबका जवाब एक ही होगा, अमामा अमामा। यही अमामा पहन के मैं चौक पे खड़ा हो जाऊं और आने वाले से पूछो भाई से क्या कहते हैं, सब अमामा ही कहेंगे, कुछ और भी कहेंगे? नहीं, जैसा आदमी होगा वैसा जवाब होगा। कोई कहेगा मुडासा है, कोई कहेगा साफा है, कोई अपना गुजर गया काले कपड़े वाला कहेगा अमामा है, कहेगा नहीं कहेगा। क्या मतलब? वहां 5-7 से पूछा जवाब बदल गए, यहाँ 100 से पूछा जवाब एक था। वजह क्या हुई? वहां कम थे मगर जहालत थी, इख्तिलाफ हो गया। यहाँ ज्यादा है क्योंकि इल्म है, इस वजह से इख्तिलाफ में इत्तेहाद है। तारीख ने भी यही बताया, जहां जहालत थी थे तो 4 मगर चारों में इख्तिलाफ था। किसी ने कहा यहाँ बांधो, किसी ने कहा यहाँ बांधो, लेकिन जहां इल्म था वहां थे तो 14 मगर सब के सब एक थे। रफ्तार भी एक, गुफ्तार भी एक, कौन भी एक, फेल भी एक। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद। जहालत का कासा है इख्तिलाफ होना, इल्म की सिमत है इत्तेहाद होना। जहां इल्म होगा वहां, अब जाहिर सी बात है इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती क्या होगी कि हमने दामन ही ऐसे लोगों का थामा है जिन्होंने अपनी जहालत पे फख्र नहीं किया। अब हम में भी कोई जाहिल रह जाए, मैंने शुरू में अर्ज किया, माल का होना फख्र नहीं है, इल्म का होना फख्र है। मैं क्या कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। माल का होना फख्र नहीं है, माल का होना कमाल नहीं है। हमने माल वालों को डूबते हुए देखा है, शायद बात नहीं पहुंची। अरे भाई कारून का खजाना चाबियां 70 ऊँटों पे लादी जाती थी मगर दरियाए नील में डूब गया। मगर आलिम डूबता नहीं है, खुद भी निजात पाता है, दूसरों को भी निजात देता है। इल्म का खासा डूबते नहीं है, इल्म का खासा बचाता है। अजीजान मोहतरम, और फरमाया अब आप देखिए जितनी टेक्नोलॉजी है सब इल्म का नतीजा है ये नहीं है? जितने टेक्नोलॉजी है सब इल्म है, और ये 2 ही चीजों का नतीजा है। आप सब जानते हैं, हमने तो काले कुरान को पढ़ा है, लेकिन जो गैर थे जिनके लिए कुरान नहीं आया था उन्होंने कुरान से क्या किया, कैसी कैसी चीजें बना ली, कहां पहुंच गए।
تو یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے دو چیزوں کا نتیجہ ہے، یا تو علی کی نہج البلاغہ کا یا اللہ کے قرآن مجید کا، تیسری چیز نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ پڑھیے گا سورہ ہجر کو تو آپ کو ملے گا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا أَوْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیں اور وہاں جانے والا جائے تو سب سے پہلے یہی کہے گا میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے یا میرے آنکھوں میں نشہ آ گیا ہے۔ آپ پڑھیے جو سب سے پہلے چاند پہ گیا تھا اس نے جا کر کیا کہا تھا، یہی جملے کہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا۔ 1400 سال پہلے جانے کے بعد 1400 سال پہلے جب تصور بھی نہیں تھا چاند پہ جانے کا، قرآن نے اسی وقت بتا دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ کس کی بدولت ہے؟ اچھا وہ جملہ کو شاید دیکھیے اہل بیت کو سمجھنے کے لیے امام صادق کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے سیرت کو بیان کرو، ہماری سیرت کو، اس لیے کہ لوگ جب ہماری سیرت کو پہچانیں گے تو ہمارے پیرو بن جائیں گے، اس لیے کہ ہم سے اچھی سیرت کسی کی ہے ہی نہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا عزیزان محترم، اس زمانے میں شاید اہل بیت کو سمجھنا بہت دشوار ہو، لیکن آج کے زمانے میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اہل بیت کو سمجھنا آسان ہو رہا ہے، بہت آسان ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک چیک اپ ہے، کیا ڈی این اے چیک اپ، کیا ہے ڈی این اے چیک اپ۔ ڈی این اے چیک اپ کیا ہوتا ہے؟ خون کو لیب پہ رکھتے ہیں، یہی تو ہے نا، اور اس کے باپ کا پتہ بتاتے ہیں کون اس کا اصلی باپ تھا، یہی تو ہے ڈی این اے چیک اپ کا مطلب۔ 17 نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نسلوں میں 17 نسلوں میں کتنے ڈاکٹر گزرے، کتنے انجینئر گزرے، کتنے پڑھے لکھے گزرے، کتنے جاہل گزرے، کتنے بزدل گزرے، کتنے بہادر گزرے، کتنے شجاع گزرے، کتنے سخی گزرے، کتنے بخیل گزرے، کتنے پست قد گزرے، کتنے بلند قد گزرے، کتنے چاک گزرے، کتنے پتلے گزرے، کتنے کمزور گزرے، کتنے طاقتور گزرے۔ یہ ساری ڈیٹیل مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو گوگل پر تلاش کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج کل تو بہت اچھا طریقہ اے آئی سے معلوم کر لیجئے کہ یہ ڈی این اے چیک اپ کی کیا کیا خاصیتیں ہیں۔ یہ ساری 17 نسلوں کی ڈیٹیل بتا دیتی ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ ایک ڈی این اے چیک اپ یعنی خون کے قطرے کو لیب پہ رکھ دو تو پتہ دے دیتا ہے۔ یہ لیب ہے کیا؟ نور کی بنی ہوئی ایک مشین ہے، یہی تو ہے نا، ہے نور کی بنی ہوئی ایک مشین ہے جو انسان کی 17 نسلوں کا پتہ دے دیتی ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب انسان کے ہاتھوں کی نور کی بنی ہوئی ایک مشین انسان کی 17 نسلوں کا پتہ دیتی ہے تو جس علی کو اللہ نے نور مجسم بنا کے بھیجا ہو، اب اگر اس کی تلوار سے دین کے میدان میں 7 نسلوں کو دیکھ کے چلے تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ آسان ہے یا نہیں ہے سمجھنا؟ اچھا یہیں پر ایک سوال آتا ہے، بات آگے تو کہتا چلو، کبھی سوچئے آپ، غور کیجئے آپ کبھی، اگر علی کی تلوار بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح نابینا ہوتی، میں نے پڑھ دیا، غور نہیں کیا آپ نے، اگر علی کی تلوار بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح نابینا ہوتی اور ایسے ہی چلتی بغیر شجروں کو دیکھ کر، بغیر نسلوں کو پڑھ کر، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ ہوتا کیا؟ آپ کہو گے کہ بچتا ہی نہیں کوئی، نہیں، میرا نظریہ یہ نہیں ہے، کیونکہ میرا امام ہے حکیم، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا،
وجہ کیا ہے؟ میرے مولا کی تلوار دیکھ کے چلتی کیوں تھی؟ اس لیے کہ اگر میرے مولا کی تلوار نابینا ہوتی اور یہ پہلے دور میں پہلے پہ چل جاتی تو وہ تو مر جاتا، مگر اس کا بیٹا محمد بن ابی بکر کہاں سے آتا جس نے چمل میں اپنی سگی بہن کے مقابلے پر علی کے ساتھ کھڑے ہو کے بتا دیا آپ علی کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ نہیں ہے۔ میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے عزیزان محترم، اگر علی کی تلوار نابینا ہوتی پہلے دور میں پہلے پہ چل جاتی تو وہ تو مر جاتا، مگر محمد کہاں سے آتے جن کے لیے علی نے فرمایا سلب ستوس کی ہے بیٹا میرا ہے، سلب ستوس کی ہے بیٹا میرا ہے، سلب ستوس کی ہے بیٹا میرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کردار انسان کا نسب کو بھی بدل دیتا ہے، بیٹا نو کا ہو اور نسب سے نکل جاتا ہے، بیٹا کسی اور کا ہو اچھے کردار کی وجہ سے نسب میں آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ اب اگر علی کی تلوار نابینا ہوتی اور پہلے دور میں چل جاتی تو یہ نتیجہ ہوتا۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ سب مرتے، بات یہ ہے کہ کسی کو بچانا تھا، بات مارنے کی نہیں ہے۔ ارے بھائی علی مارنے کے لیے آئے کہاں تھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو ان کی قسمت تھی، بار بار حجت تمام کر رہے تھے۔ ارے ڈسپلین میں کتنا ٹائم دیا، کتنی حجت تمام کی، یہاں تک کہ لوگ شبہے میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے۔ علی تو ڈر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ امام نے فرمایا تلوار بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، ہم تو مہلت دینا چاہتے ہیں سدھر جائے، موقع دینا چاہتے ہیں سدھر جائے۔ تو اگر علی کی تلوار بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح نابینا ہوتی، پہلے دور میں چل جاتی تو نتیجہ یہ ہوتا۔ اور اگر یہی تلوار نابینا ہوتی اور آخری دور میں چل جاتی، آخری دور میں کس کے پاس؟ آخری دور میں غور فرما رہے ہیں، اگر یہی تلوار آخری دور میں کس پہ؟ حاکم شام پہ چل جاتی تو وہ تو مر جاتا، مگر اس کا پوتا معاویہ ابن یزید کہاں سے آتا جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے کہا یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کا حق ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اسے غصب کر لیا تھا۔ تو اس کا مطلب علی نے اس کو بچایا نہیں ہے، بلکہ ایک حق چھپا ہوا تھا تاکہ وہ بتائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا عزیزان مطلب یہ سب ان کے کرشمے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا عالم ہوگا۔ اچھا ایک بات اور ہے، علم کا خاصہ ایک یہ بھی ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا اختیار بھی بڑھتا ہے۔ بہت بڑی بات کہی عزیزان محترم، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا اختیار بھی بڑھتا ہے۔ میں بالکل آپ کے گھر کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے ہر بستی میں ایک بات سنی ہوگی، جہاں جہاں شیعہ بستیاں ہیں، وہ کیا بات کہ جی ہمارے گاؤں میں، ہمارے وطن پہ فلاں قوموں نے چڑھائی کر دی، اور جب رات میں چڑھائی کی تو انہوں نے دیکھا گھوڑے ہی گھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا مجھے نہیں پتا، شکارپور کے لیے ہے یا نہیں ہے، ہر بستی کے لیے میں نے یہ جملے سنے۔ یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حفاظت وہ کرتے ہیں جو آپ کے اجداد ہیں وہاں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ کس کی وجہ سے اثر آیا؟ جملہ کہو یہ علم کا اثر تھا جو مرنے کے بعد بھی مدد کر رہا ہے۔ جملہ کہو جب چھوٹا سا عالم مرنے کے بعد بھی حفاظت کر سکتا ہے تو ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ
علی شہادت کے بعد اپنے شیعوں کی مدد نہیں کریں گے. صلوات پڑھیے محمد میں نے انہیں بٹھایا نہیں ہے. کبھی آپ سوچے کہ نعرے کے لیے بٹھایا؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. بھی آپ لوگوں کو بھی اگر یہ نعرہ لگا رہے ہیں تو پیچھے والوں کو بھی جواب دینا چاہیے. اور ایک بات کہوں میں، اس کی عادت ڈال لو، اس کی عادت ڈال لو، ورنہ نقصان میں رہو گے. نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. اس لیے کہ جس کی عادت ہوتی ہے نا سوتے سے اٹھاؤ وہی، کیا کہہ رہا ہو، سوتے سے جگا کے پوچھو وہی کہے گا. شاید بات نہیں پہنچی، میں بات آ گئی، میں کہتا چلو عادت ڈالو ورنہ نقصان میں رہو گے. مولا کائنات مسجد کوفہ میں جو ہے خطبہ دے رہے تھے، سب بیٹھے تھے، خطبہ دیتے دیتے سلمان فارسی اٹھے. جو ہے نفس الرحمان کی فضائل سلمان کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. جب خطبہ دے رہے تھے تو سلمان اٹھے، جیسے باہر نکلے مسجد سے تو مولا نے سب لوگوں کو قریب بلایا. بلانے کی بات کا جانتے ہو یہ سلمان کون ہے؟ جانتے ہو یہ سلمان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا ہمیں تو نہیں پتا سلمان ہے کون. جانتے ہو ان کی کوالٹی کیا؟ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. سلمان مردوں کو زندہ. یہ علی نے کہا تھا ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے چلا. سلمان فارسی کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد پیچھے سے شانے پہ ہاتھ مار کے کہا اچھا سلمان اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی. کہا کون سی بات؟ علی نے کہا ہے تمہارے بارے میں کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو. سلمان فارسی نے مسکرا کے کہا اگر میرے مولا نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، اگر میرے مولا نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا. اس نے کہا نہیں، میں تو تب مانوں گا جب اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے. میں کیا کروں؟ جس کا چاہنے والا، میں جملہ کہو، جس کا چاہنے والا مقام ابراہیم پر ہو. بھول گئے جناب ابراہیم کا مقام؟ میں چاہتا ہوں دیکھوں اپنی آنکھوں سے کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں. چلو قبرستان چلے، ایک قبر کے پاس پہنچے. پیچھے والوں یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ عادت ڈال لے نقصان ہو جائے گا. ایک قبر کے کنارے پہنچے. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں سلمان یہ شخص یہ کہتا ہے کہ علی نے کہا ہے کہ سلمان مردوں کو زندہ کرتا ہے. اگر یہ صحیح کہتا ہے تو نکل باہر. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ علی نے کہا ہے کہ سلمان مردوں کو زندہ کرتا ہے. اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے تو نکل باہر. جیسے جملہ کہا فوراً قبر پھٹی. ایک شخص نکلا اور نکلنے کے بعد جو ہے قبر کے چاروں طرف شور مچاتا ہوا پھرتا ہے میرا ووٹ میرا ووٹ میرا ووٹ میرا ووٹ میرا ووٹ. ارے کیا مصیبت آ گئی؟ میرا ووٹ. وہ جو شخص تھا اس نے جناب سلمان فارسی سے کہا اے سلمان یہ تو آپ نے مردے کو زندہ تو کر لیا مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا ووٹ میرا ووٹ میرا ووٹ. تو جناب سلمان فارسی نے کہا آپ کو نہیں پتا نبی کی حدیث ہے جو مرتے وقت انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے جب اسے زندہ کیا جائے گا تو وہی اس کی زبان پہ آئے گا. کیونکہ مرنے سے پہلے اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. کیونکہ مرنے سے پہلے اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. اب کیونکہ اسے زندہ کیا گیا تو وہی زبان پہ ہے میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ. اب سمجھ میں آیا شریعت نے کیا کہا. جب مرنے والا کوئی مرنا چاہتا ہو تو اس کے سرانے بیٹھ کر کہو تیرا پہلا امام علی، تیرا دوسرا امام حسن، تیرا تیسرا امام حسین. تلقین میں بھی کہو ڈرنا مت گھبرانا مت. اس کے بعد میں بھی تلقین میں کہو. اس کا مطلب یہ ہو کہ جب یہ مر رہا ہو تو اس کے دماغ پہ ایک ہی جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ بس علی بس علی. تاکہ جب
محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب علم کا کرشمہ ہے. اچھا، آپ ایک کتاب جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر موقع ملے تو گوگل پہ سے PDF کی شکل میں سیو کر لینا، ڈاؤن لوڈ کر لینا. میرے جوانوں، اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے یہ موبائل. اس کا اچھا یوز کرو، اس کا اچھا استعمال کرو، اور بچوں پہ نظر رکھو کہ یہ بچے ہمارے کیا استعمال کر رہے ہیں. انہیں اور موبائل کو اکیلا مت چھوڑنا. اور اوور کانفیڈنس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. آپ گوگل پہ تلاش کرنا، کتاب کا نام ہے دا سپرمین ان اسلام. اسلام کا ہیرو امام صادق علیہ السلام. یہ 25 ملکوں کے غیر مسلم سائنسدانوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے پہلے چیپٹر پہ یہ لکھا ہے کہ امام کا یہ معجزہ کہ امام نے پہاڑوں کو اشارہ کیا، پہاڑوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، یہ ہمارے لیے معجزہ نہیں ہے، یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے معجزہ ہے جو انہیں مانتے ہیں. ہم نے تو دیکھا نہیں، مگر امام کا ہمارے لیے یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب انسان آکسیجن اور ہائیڈروجن کو نہیں جانتا تھا، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پانی میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جلیل القدر عالم ہے جس کی نظر اتنی گہری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا. اس کے بعد اس کتاب میں بہت سے نسخے لکھے ہیں. امام نے فرمایا ایک زمانہ سلمان آئے گا جب مشرق میں بیٹھ کے انسان مغرب والے سے باتیں کرے گا. کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمایا. ایک وقت آئے گا جب انسان مشرق میں بیٹھ کے مغرب والے سے باتیں کرے گا. یہ پریکٹیکل میں دکھایا ہے، خالی تھیوری نہیں. مدینہ کہاں ہے، خیبر کہاں ہے؟ ارے بھائی خیبر کہاں، 200 میل کا فاصلہ ہے. اب نبی نے یہاں ناد علی کہا، وہاں سے علی نے مدینے سے کہا لبیک یا رسول اللہ. یعنی علی نے اتنی دور کی مسافت سے بات کر کے بتایا اگر نیٹ ورک ایک ہو تو بات کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد میرے مولا نے فرمایا سلمان اگر میں چاہوں تو اس فرات کے پانی سے پورے کوفے کو روشن کر دو. پورے کوفے کو فرات کے پانی سے روشن کر دو. آپ سمجھتے چلے جائیے کیا کیا میرے مولا نے اشارے کر دیے. میرے مولا نے فرمایا اچھا یہ تو آج تک لوگ نہیں سمجھتے، اگر غور کریں تو سمجھیں گے، کیونکہ اہل بیت کے اقوال بھی جو ہے اہل بیت کے اقوال ہیں. عربی کی مثال ہے کلام الامام، امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام نے فرمایا آج تک لوگ نہیں سمجھتے. امام نے فرمایا آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے اندر ذریعہ بینائی پایا جاتا ہے. اگر یہ دیکھا کرتی تو جس طرح اجالے میں دیکھتی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. اگر یہ دیکھتی تو یہ جس طرح اجالے میں دیکھتی ہیں. اندھیرے میں بھی دیکھنا چاہیے تھا مگر اندھیرے میں نہیں دیکھتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ جب باہر کا نور کسی چیز پہ مارا جاتا ہے
تب ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کتنا بڑا جو ہے موضوع بیان کیا. جب علیحدہ کا نور کسی چیز پہ مارا جاتا ہے تو پھر ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہی نور جب جمع کر کے کسی چیز پہ مارا جائے تو وہ چیز انسان سے 50 گنا قریب ہو جاتی ہے. وہ چیز انسان سے 50 گنا قریب ہو جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ آج کی ساری ٹیکنالوجی، چاہے ڈی این اے چیک اپ ہو، چاہے لیب ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، چاہے لائٹ ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو. اور فرمایا آپ نے. سوال یہ ہے، بس میں اس بات کو تمام کروں گا. سوال یہ ہے، جب میرے مولا نے، پڑھیے گا کتاب کا نام ہے دا سپرمین ان اسلام، اور کچھ نظریے نہج البلاغہ میں بھی ہے. جیسے مجھے تعجب ہے انسان پر جو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے یا نہیں ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ علی نے اتنی ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا تو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتے. تو جو ٹیکنالوجی آج 1400 سال بعد پہنچی ہے، ہم 1400 سال پہلے پلین میں گھومتے. بھائی غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بھائی اگر جو مولا نے ٹیکنالوجی کے بارے میں تھیوری بتائی یہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیتے تو آج والی ٹیکنالوجی 1400 سال پہلے ہو جاتی. تو مولا نے پریکٹیکل کر کے کیوں نہیں دکھایا؟ ساری تھیوری کیوں بتائی؟ اس کی 2 وجہ لکھی ہیں. ایک لبنان کا غیر مسلم عیسائی سائنسداں ہے جس کا نام ہے جارج ارداق. اس نے کتاب لکھی ہے علی ندائے صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز کا نام ہے علی. کتاب کا نام یہ ہے، کتاب کا نام عدالت انسانی کی آواز کا نام ہے علی. اس نے یہ کتاب لکھی ہے. جارج ارداق کہتا ہے علی نے یہ ساری تھیوری تو بتائی، پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا. اس کی خاص وجہ یہ تھی کیونکہ علی جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں انسان کی عقل علی کو سمجھنے سے قاصر تھی. علی بڑے تھے، عقل چھوٹی تھی. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. یعنی اگر اس وقت علی پتہ بنا دیتے تو انسان کی عقل میں یہ باتیں نہیں آتی. سوچو جہاں فکر ذہنی اتنا بلند ہو کہ علی منبر سے کہہ رہے ہو مجھ سے پوچھنا ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. انسان کھڑا ہو کے پوچھتا ہے بتاؤ میرے سر کے بال کتنے ہیں. جس انسان کی اڑان اونٹ کی مینگنوں سے لے کر کھجور سے آگے نہ ہو اسے کیا معلوم پلین کیسے بنے گا. میں کیا کروں گا غور فرمائیے عزیزان محترم. تو یہ جارج ارداق نے کہا علی کو سمجھنے. اچھا ہے بھی بات یہ. اچھا اس نے ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے. اس نے تمنا کی ہے. اس نے کہا یا دنیا ماذا لے کے علی اتاتینی بے کل زمان بے علی بعلم ہی و بذکار ہی. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا کہ تو ہمیں ہر زمانے میں ایک علی دے دیتی. علم بھی وہی ہوتا، ذوالفقار بھی وہی ہوتی. ذرا غور فرمائیے گا. اچھا ہے بھی یہی بات. اگر کسی 200 سال کے مرے ہوئے انسان کو جگا دو اور جگانے کے بعد نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دو اور وہاں سے شتابدی کو گزار دو تو یہ بے ہوش ہو جائے گا. اس کے دماغ میں نہیں آئے گا. ہے بات یہ نہیں ہے. اگر 200 سال کے مرے ہوئے انسان کو کسی بھی صورت میں زندہ کرنے کے بعد اسے اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ چھوڑ دو اور اس کے سامنے سے پلینوں کو اترتے اور جاتے ہوئے اسے دکھا دو تو وہ غش کھا کے گر جائے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سوچو 200 سال پہلے کی یہ حالت ہے تو 1400 سال پہلے کیا حالت ہوگی. تو اس کا مطلب علی کو سمجھنے سے دنیا قاصر تھی. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. علی کا نام بڑا. اور فرما رہے ہیں عزیزان محترم علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی ہے. علی کو سمجھنے سے کائنات کی عقل معذور تھی.
یہ جواب تو اس کا تھا جو ظاہر کے اوپر مبنی تھا، مگر میرا ماننا دوسرا ہے، میرا کہنا دوسرا ہے، کیونکہ علی امام حکیم ہے اور امام کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اس کام میں بھی حکمت تھی۔ علی نے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو پریکٹیکل میں نہیں کر کے دکھایا، صرف اور صرف تھیوری بتائی ہے۔ اس کی وجہ کچھ اور خاص تھی۔ کیا وجہ تھی جانتے ہو؟ جب جنگ صفین ہوئی اور جنگ صفین سے علی کا لشکر واپس جانے لگا تو علی نے ایک اپنے سپاہی کو بلایا اور سپاہی کو بلانے کے بعد کہا جاؤ تم دریا کے کنارے جانا اور دریا کے کنارے جا کر یہ نام لے کے آواز دینا، وہاں سے دریا کی مخلوق اپنے سر کو باہر نکالے گی، تم اس سے معلوم کرنا کہ علی نے معلوم کیا ہے یہاں دریا میں پانی کی سطح کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے، تاکہ ہم اپنا لشکر اسی طرف سے گزاریں۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا؟ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو خالی پریکٹیکل میں کر کے نہیں دکھایا، اونلی صرف تھیوری میں بتایا ہے۔ یہ شخص گیا دریا کے کنارے پہنچا، آواز دی یا فلاں ابن فلاں، روایت میں ملتا ہے کہ بہت سی سینکڑوں کی تعداد میں دریا کی مخلوق نے سر کو باہر نکالا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، صرف نتیجہ دینا ہے۔ یہ آنے والا اب یہ چکر کھا کے گرنے لگا۔ علی نے تو ایک نام بتایا تھا، یہاں اس نام کے سینکڑوں ہے۔ میں سوال کروں تو کس سے کروں، بات معلوم کروں تو کس سے پوچھوں؟ اس لیے واپس گیا اور واپس جانے کے بعد کہتا ہے حضور اس نام کے تو یہاں سینکڑوں تھے، یہ تو بتائیے میں کس سے پوچھتا؟ امام علی نے کہا دیکھ اس کا نام یہ ہے، اس کے بابا کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ وہ آیا دریا کے کنارے، اس نے کہا یا فلاں ابن فلاں۔ اب پھر دریا کی مخلوق نے سروں کو باہر نکالا، پہلے سے کم تھی مگر اب بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر سوچ میں پڑ گیا آخر میں کس سے پوچھوں؟ پھر مولا کے پاس گیا، حضور ابھی بھی بہت تھے۔ امام نے کہا سن اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے۔ اس نے 3 نام لے کے پھر پکارا، پھر دریائی مخلوق نے سروں کو باہر نکالا، ابھی بھی تھے مگر 50 کی شکل میں اب بھی تھے۔ اب یہ پھر سوچنے لگا پوچھوں تو کس سے؟ مختصر یہ ہے 7 مرتبہ یہ آیا، 7 مرتبہ علی کے پاس گیا۔ جب 7ویں مرتبہ گیا تو علی نے کہا سن اس کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، پردادے کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ جب 7 نسلوں کے نام بتائے تو یہ آیا دریا کے کنارے کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے کہا یا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ جب 7 نسلوں کے نام لیے تو دریا کی ایک مخلوق بس ایک سر نے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ اس نے کہا مجھے علی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا یہ معلوم کرایا ہے کہ یہ بتاؤ پانی کی سطح دریا میں کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے، تاکہ ہم اپنا لشکر اسی طرف سے گزارے۔ یہ دریا کی مخلوق نے اس سے کہا اے آنے والے مجھے تو تیری عقل پہ تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ جو علی میرے 7000 سال کے مرے ہوئے دادا کو 7 نسلوں سے جانتا ہے، کیا اسے یہ پتا نہیں ہوگا کہ پانی کی سطح کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے، کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے؟ اب یہ سوال کرنا بھول گیا، آیا علی کے پاس۔ یاد ہے نا مولا کا میں نے کیا جملہ کہا؟ علی نے پوری کائنات کی ٹیکنالوجی کو صرف اور صرف بتایا ہے، پریکٹیکل نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آیا آنے کے بعد علی کے پیروں پہ بیٹھ کے علی کے پیروں پہ سر رکھ کے کہا اے علی آپ بندے نہیں آپ تو خدا ہے۔ میں کیا کروں گا اور فرمائیے اے علی آپ بندے نہیں خدا ہے۔ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، ارے جب انسان نے علی کے ایک کمال کو دیکھ کر علی کو خدا کہہ دیا تو اگر علی 1400 سال پہلے یہ لوگ موبائل بنا دیتے، بجلی بنا دیتے، انٹرنیٹ بنا دیتے، ٹی وی بنا دیتے تو پھر ایک نہیں پوری دنیا علی کو خدا کہہ دیتی۔ صلوات پڑھیے وہاں پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے۔ ہر
پھر کیا ہوتا، پوری دنیا علی کو خدا کہہ دیتی۔ جملہ کہوں عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے اپنے کمالات کو نہیں چھپایا، بلکہ کمالات کو چھپا کے توحید کو بچایا ہے۔ اپنے کمالات کو نہیں چھپایا، بلکہ اپنے کمالات کو چھپانے کے بعد توحید کو بچایا ہے۔ واہ ذات عظمت مولا کائنات اگر کمالات چھپائے تو توحید کو بچا لے، اور شب ہجرت اپنا ظاہری وجود چھپا لے تو رسالت کو بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر ولایت علی کے نہ توحید بچ سکتی ہے، نہ رسالت بچ سکتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہمزان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ لا الہ الا اللہ بھی بچ جائے، محمد الرسول اللہ بھی بچ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد بس عزیزان محترم، یہ سب علم کی کار فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے رہبروں سے نوازا جو صاحبان علم، اور ہر اعتبار سے آج دنیا کا جو علم دنیا میں ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا سلسلہ علی تک پہنچتا ہے، چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں بڑی ابو ہریرہ کی کمپنی کو بھی بڑی اچھی طرح سے تلاش کیا، مگر ہمیں 14 کا کوئی استاد نہ ملا، 14 کا کوئی استاد نہ ملا۔ جھوٹ موٹ کا کہہ بھی سکتا تھا میں نے علی کو پڑھایا، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، لیکن ہاں شاگردی کے اعلان بہت سو نے کیے۔ اگر 2 سال صادق کی جوتیاں نہ اٹھاتا تو میں آج اس مرتبے تک نہیں پہنچتا۔ سوچو 2 سال جوتیاں اٹھانے والا امت کا امام بن جائے تو خود امام کیسا ہوگا جس کی جوتیاں اٹھائی ہیں۔ عزیزان محترم، آج جتنا علم ہے سب امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کا ہے۔ اور ازل سے یہ 2 ہی چیزیں چلی ہیں، ایک علم اور ایک جہل۔ علم جہل، علم کا وجود جہل سے برداشت نہیں ہوتا، علم کا وجود جہل سے برداشت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بیماری جو اس میں آتی ہے وہ حسد کی آتی ہے، مگر اس بیچارے کا جہالت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جاہل بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ نہیں، لفظ بدل دیتا ہوں، جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتا، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے بھی پتا ہے عزت کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے۔ عزیزان محترم، بس میں اپنی بات کو تمام کروں گا تو یہ دونوں ساتھ چلے، علم اور جہل، بس اس کے نام بدلے ہوئے تھے۔ حضرت آدم کی شکل میں علم آیا، شیطان کی شکل میں جہل آیا، سرکار کی شکل میں علم آیا، ابو جہل کی شکل میں جہل آیا، علی کی صورت میں علم آیا، اور حاکم شام کی صورت میں جہالت آئی۔ یا یوں کہیے کہ جہالت نے لباس پہنا، اور یہ لباس ایک موقع پہ آ کے یزید نے پہنا، اور ایسے پہنا کہ پھر اس نے ظلم کی حدوں کو پار کر دیا۔ عزیزان محترم، 1400 سال بعد ہم امام کی شہادت پہ نہیں روتے۔ عزیزان محترم، ہم امام کی مظلومیت پہ روتے ہیں۔ شہادت تو امام کی میراث ہے،
مگر کس بے دردی سے کیسے کیسے بچوں کو شہید کیا گیا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ علامہ مجلسی کو جناب علی اصغر کے بارے میں لکھنا پڑا کہ جو تیر جناب علی اصغر کے برملا کا لگا تھا نا، اس کا وزن، تیر کا وزن زیادہ تھا اور بچے کا وزن کم تھا۔ ایک بچے کے پیاس کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ ایک قطرہ، ایک چمچہ پانی اس کی پیاس کو دور کر سکتا ہے، لیکن ظالموں نے 3 بھال کا تیر مارا اور بات یہی تک نہیں رکی۔ آپ اس کے بعد تو قیامت آ گئی۔ عزاداروں، امام سجاد کو ہتھکڑی بیڑی زنجیروں میں جکڑ کر کشاں کشاں پھرایا گیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، اور ایسا نہیں کہ سفر میں کوئی آرام ہو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جہاں پر بھی قافلہ رکتا تھا تو امام سجاد کو سائے میں کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ اگر دیوار کا سہارا لے کے امام کھڑے ہوتے تھے تو شمر تازیانہ مارتا تھا۔ ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں، آپ غور کریں، غور کلیجہ تڑپتا ہے۔ اگر پیڑ کے درخت کے سائے میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ جانتے ہو، دھوپ میں، یہ کوئی ہندوستان کی دھوپ نہیں ہے، عرب کی دھوپ، عرب کا چٹیل میدان، وہاں پر امام زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ لوہے کی خاصیت یہ ہوتی ہے دھوپ پہ گرم ہو جاتا ہے، دھوپ میں لوہا گرم ہو جاتا ہے۔ امام کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہا بھی گرم ہوتا تھا اور زخموں میں گڑ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے، ایک جملہ امام باقر علیہ السلام کا بڑا ملتا ہے۔ امام باقر فرماتے، کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا، کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا، کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو شروع میں ایسا محسوس ہوا کہ امام کہنا چاہتے ہو کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا تو میں سکینہ کو پلا دیتا، کاش مجھے پانی مل جاتا تو میں اپنی بیوی زینب کو پلا دیتا۔ یہ نہیں ہے، روایت یہ ہے، کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا تو میں اپنے بابا کی ہتھکڑی بیڑی کو ڈال دیتا، کاش مجھے تھوڑا پانی مل جاتا تو میں اپنے بابا کی ہتھکڑی بیڑی پہ ڈال دیتا، اس لیے کہ ارے میرا بابا لوہے کی زنجیروں میں جکڑا، ارے دھوپ کی تمازت میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم میرے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، بس ایک مختصر سی روایت سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے جب یہ 11 محرم کو قافلہ چلا ہے نا عزاداروں، تو جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ قولی کے ہاتھ میں تھا۔ قولی نے سوچا کہ میں قافلے سے جدا ہو کر ابن زیاد سے پہلے مل لیتا ہوں اور اس سے انعام لے لوں۔ یہ سوچ کے وہ قافلے سے جدا ہوا، اور جدا ہوا تو جیسے کوفہ پہنچا، رات ہو چکی تھی، کوفہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ قولی کے 2 مکان تھے، ایک کوفے کے اندر تھا، ایک کوفے کے باہر تھا۔ جو کوفے کے باہر تھا وہ زوجہ مومنہ تھی، اس کا نام نوار تھا۔ اس نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، نوار باہر آئی، کہا قولی اتنے دنوں سے کہاں گیا تھا؟ قولی نے کہا حاکم کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، ہم ان سے جنگ کر رہے تھے۔ کہا یہ بتا جنگ کا انجام کیا ہوا؟ کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا۔ کہ یہ بتا کہ ان کے سردار کا نام کیا تھا؟ قولی نے کہا ان کے سردار کا نام حسین تھا۔ وہ اتنا سننا تھا، نوار تاک گئی۔ اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے کیا تم نے سیدہ کے چمن کو تاراج تو نہیں کر دیا؟ کیا تم نے رسول کے نواسے کو قتل تو نہ کر دیا؟ کیا تم نے علی کے لخت جگر کو تو نہ مار ڈالا؟ قولی نے کہا نہیں نوار، یہ وہ حسین نہیں ہے جو رسول کا نواسا ہے، یہ وہ حسین نہیں ہے جو فاطمہ کا لال ہے۔
اور کولی سمجھ گیا یہ مومنہ ہے، برداشت نہ ہو سکے گا، دونوں اندر گئے، اس نے سر حسین کو تنور میں رکھ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، نوار بھی بستر پہ پہنچی، کولی بھی بستر پہ لیٹا، ابھی نوار سوئی نہ تھی، کیا دیکھتی ہے کہ تنور سے نور نکل رہا ہے، ذہن میں سوچ رہی ہے اے نوار آج کیا تو نے تنور بند نہیں کیا تھا؟ ابھی خیال آیا کہ نہیں تنور تو بند کر دیا تھا، ابھی سوچ رہی تھی کیا دیکھا، آسمان سے کچھ ہماریاں آئی، صحن خانہ میں اتری، ہماریوں سے کچھ بیویاں نکلی، ایک بی بی بال کو کھولے ہوئے کہہ رہی تھی اے میرے لال حسین کیا چکیاں پیس کے تجھے اسی لیے پالا تھا، اے میرے لال ارے کیا میں نے چکیاں پیس کے اسی لیے پالا تھا۔ یہ سمجھ گئی عزاداروں، نواز سمجھ گئی کچھ نہ کچھ بات ہے، بستر سے اٹھی، اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ تنور کے پاس آئی، سر حسین کو نکالا، مٹی کو صاف کیا، سمجھ گئی یہ حسین کا سر ہے۔ جانتے ہو یہ نوار کون ہے؟ یہ حسین کی کنیز تھی، یہ آزاد حسین نے کیا تھا، جب آزاد کیا تھا نا تو اس نے نوار نے کہا تھا ایک شرط پہ آزاد ہوگی، مجھ سے وعدہ کرو میرے یہاں مہمان ایک دن ضرور رہنا۔ حسین نے کہا تھا میں وعدہ کرتا ہوں ایک دن تیرے یہاں مہمان ضرور ہوگا، لیکن نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ارے نواز سوچا کرتی تھی ارے یہ کیسا وعدہ ہے، ارے میرا مولا آئے گا بھی لیکن نہ کچھ کھائے گا، ارے نہ کچھ پانی پیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ سوائے ہمیں حسین کے۔ اس نے مٹی کو صاف کیا، مٹی کو صاف کر کے سر حسین کو آغوش میں رکھا، آغوش میں رکھنے کے بعد روتی جاتی ہے مولا ایسے وقت آئے ہو جب میں ایک قطرہ پانی سے بھی آپ کی مہمان نوازی نہ کر سکی، میں کہوں گا نواز ارے پانی کا نام نہ لو، ارے میرے مولا کو اکبر یاد آ جائے گا، اے نواز ارے پانی کا نام نہ لو، ارے میرے آقا کو اصغر یاد آ جائے گا۔ اجرکم اللہ، ارے آغوش میں سر حسین ہے، رو رہی ہے مولا اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، روتے روتے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے مولا میں نے آپ کے نانا سے دعا، میں نے آپ کے نانا سے حدیث سنی ہے شہید کی دعا قبول ہوتی ہے، اے میرے مولا میں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتی ہوں، آپ آمین کہنا۔ یہ کہہ کے آغوش میں سر حسین رکھا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار حسین کی شہادت کی قدر مدینے میں زینب کو نہ پہنچے، اس لیے کہ اگر زینب کو پتا چل گیا کہ اس کا بھائی مارا گیا زینب سے برداشت نہ ہوگا، زینب مر جائے گی۔ اتنا کہنا تھا لب حسین دلے اے نواز ایسی دعا نہ تھا، 40 قدم کا فاصلہ تھا، شمر کا کنجا میری بہن زینب دیکھ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی اے شمر نواز۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون